ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ابھی تک ہم سورہ 9 کے اوپر ہے اور آج ہم شروع کریں گے سورہ نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 120 سے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے میں انگلش میں پڑھوں گی اور پھر میں اس کا ترجمہ اردو میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Surah 9, verse 120. Neither the dwellers of the city nor the Arabs around them shall seek to stay behind the messenger of God when he mobilizes for war, nor shall they give priority to their own affairs over supporting him. This is because they do not suffer any thirst or any effort or hunger in the cause of God, or make a single step that enrages the disbelievers, or inflict any hardship upon the enemy without having it written down for them as a credit. God never fails to recompense those who work righteousness. Excuse me. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، نہ تو شہر کے رہنے والے اور نہ ہی ان کے آس پاس کے عربی اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جانے کی کوشش کریں جب وہ جنگ کے لیے نکلیں، نہ ہی وہ اپنے ذاتی معاملات کو رسول کی مدد کرنے پر ترجیح دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی پیاس یا کوئی کوشش یا بھوک نہیں رکھتے یا کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے کافر مشتعل ہوں یا دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، بغیر اس کے کہ یہ ان کے لیے بطور کریڈٹ لکھا جائے۔ اللہ ان لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا جو نیک کام کرتے ہیں۔ میں اگلی آیت بھی پڑھ لیتی ہوں، آیت نمبر 121۔ Nor do they incur any expense, small or large, nor do they cross any valley without having the credit written down for them. God will surely reward them generously for their works. اس آیت کا اردو ترجمہ ہے، اور نہ وہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی وادی عبور کرتے ہیں جس میں ان کے لیے اجر نہ لکھا گیا ہو، اللہ انہیں ان کے کاموں کا اجر ضرور دے گا۔ ان دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اس وقت جب کہ نبی موجود تھا اور جنگیں ہو رہی تھیں کافروں کے ساتھ، تو اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہاں کے رہنے والے تھے اور ان کے ساتھی تھے، مومن تھے، تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی جو چاہے وہ شہر کے رہنے والے ہیں یا اس شہر کے ارد گرد کے کوئی بھی جو عربی ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہ جانے کی کوشش ہرگز نہ کریں جب وہ جنگ کے لیے نکلے، کیونکہ سب کو جب وہ جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کہ ان کے اکیلے ان کی عبادت کی جائے، ان کے لیے ان کے اس پیغام کے اوپر جب کافر جو تھے، جو منکرین تھے، انہوں نے اس پیغام کے منکرین تھے، انہوں نے جب حملہ کیا، جنگ کی ان مومنین کے ساتھ جو نبی کے اس پیغام پر ایمان لائے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا رسول جنگ کے لیے نکلے تو سب ایمان والے جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے پیچھے رہنے کی کوشش نہ کریں کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکلیں، اور نہ ہی وہ ایسی کوئی ایکسکیوزز بنائیں
کہ اپنے ذاتی کے ان کے ذاتی اگر معاملات ہیں کوئی، تو ان کے پیچھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جانے اور اس کی مدد کرنے کی بجائے وہ اپنے ان معاملات کو زیادہ اہمیت دیں جو ان کے ذاتی طور پر جو بھی اس دنیا کے کام ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو رسول کی مدد کرنے کے اوپر ہرگز ترجیح نہ دیں۔ رسول کی مدد کرنا سب سے اہم ترین اور سب سے پہلا کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ رسول کی مدد کریں، اور جب وہ جنگ کے لیے نکلے تو کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور سب اس کے ساتھ جائیں۔ اس کی وجہ یہ بتا رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جب وہ اگر ایسا کریں گے کہ وہ رسول کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکلیں گے، تو پھر وہ جو بھی اللہ کی راہ میں اگر وہ انہیں کوئی سفر کے دوران یا کہیں بھی ایون انہیں پیاس بھی لگتی ہے، یا وہ کوئی بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا انہیں کوئی بھوک لگتی ہے سفر کے دوران اور جنگ کے دوران، یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں جس سے کافر جو ہیں وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، یا دشمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے عمل سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ سب کچھ، ان کی یہ سب اعمال، ان کی یہ سب کوششیں، ان کی یہ سب بھوک پیاس جو وہ برداشت کر رہی ہیں، یہ سب ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کریڈٹ کے طور پر لکھا جائے گا۔ یعنی کہ ان کو ان کے ان سب، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، جتنے بھی عمل وہ کریں گے ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ یہ اللہ جو ہے وہ لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے، نیک کام کیا ہوتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کرنے کو، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، وہ سب جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور ان کی اطاعت کے لیے وہ نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اجر دینے میں ناکام نہیں ہوتے، بلکہ وہ ان کو ان کے ایک کام کا کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا داتا اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ چاہے تم کوئی چھوٹا خرچ کرو یا تم بہت بڑے لیول پہ خرچ کرو، اور یا کوئی بھی ایون کوئی وادی عبور کرتے ہو اللہ کی راہ میں اور دوسری طرف جاتے ہو اور کسی اور جگہ پر، تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا ہر ایک ایک قدم جو ہے، ان کا ایک ایک پیسہ جو ہے، ان کی ایک ایک ذرا ذرا سی کوشش جو ہے، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کا بے انتہا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، چاہے وہ کوئی چھوٹا سا سی کوشش کریں اس کا بھی بہت بڑا اجر دیں گے، یا بڑا سا بہت بڑا خرچ کریں اس کا بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائیں گے، کئی گنا بڑھا کر۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس دنیا کی عارضی کتنی چھوٹی زندگی ہے اس کا بھی وہ مطالعہ کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے بہت سارے انسانوں کو جاتے ہوئے اس دنیا سے، اور انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی یہاں پر عارضی ہے۔ اور اور مومن جن کو ایمان ہے، جو بلیو لے آئے ہیں، یقین جن کا ہے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہونے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اس کے بعد وہ اصل زندگی جو ہمیشہ کی ہوگی وہ تب شروع ہوگی۔ تو اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ہر کام جو ہم یہاں زمین پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے اور ان کے حکم کے مطابق کریں گے، ان کا ہمیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا وہاں پر انعام اور اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ پھر کبھی اپنی ادھر کی
ذاتی معاملات چھوٹے موٹے جو اس دنیا کی ہیں چیزیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دیں گے اپنے اس دنیاوی معاملات کو فوقیت دینے کی بجائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ ان کی پریورٹیز مختلف ہو جاتی ہیں پھر۔ جو سچے بلیورز ہیں، جو سچے مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، ان کی جو پریورٹیز ہیں وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ وہ اس دنیا کے کام اور اس دنیا کی مصروفیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر چلی جاتی ہے۔ جو پہلا نمبر ہے وہ اللہ کی راہ میں ایسے کام کرنا، ایسے زندگی بسر کرنا، ایسے عمل کرنا جو ان کی اطاعت اور فرما برداری میں آتے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اور ان کے اچھے سرونٹس جو ہیں وہ ہم بن جائیں۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق جو ایک مومن کا ہے اور ایک عام انسان کا۔ آگے میں پڑھتی ہوں کہ ورس 122، سورہ 9 اور آیت نمبر 122۔ اس کی ہیڈنگ ہے اوپر دا امپورٹینس آف ریلیجس ایجوکیشن۔ اب نیچے آیت ہے when the believers mobilize, not all of them shall do so. A few from each group shall mobilize by devoting their time to studying the religion. Thus they can pass the knowledge on to their people when they return, that they may remain religiously informed. اب اس کی اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا اردو ترجمہ ہے دینی تعلیم کی اہمیت، اور آیت کا ترجمہ ہے جب مومنین متحرک ہوں تو سب ایسا نہ کریں۔ ہر گروہ میں سے چند افراد دین کے مطالعے کے لیے اپنا وقت وقف کرتے ہوئے متحرک ہوں۔ اس طرح وہ یہ علم واپس آنے والے لوگوں کو منتقل کر سکتے ہیں تاکہ وہ مذہبی طور پر باخبر رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو اہمیت ہے دینی تعلیم کی، اس کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کس قدر اہم ہے، کہ ایون جب مومنین متحرک بھی ہوں جنگ کے لیے، مطلب جائیں روانہ ہوں، تو اس وقت یہ نہ ہو کہ سب کے سب جو ہیں وہ چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ میں سے چند افراد دین کے مطالعے کے لیے اپنا وقف کرتے ہوئے متحرک ہوں۔ وہ دین کی اسٹڈی میں اپنا جو اس کا مطالعہ کرنے میں وہ خود کو وقف کریں، تاکہ جب وہ لوگ جو جنگ سے واپس آئیں تو وہ ان کو اس علم کے بارے میں جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ ان کو پہنچائیں اور ان کو منتقل کریں، تاکہ وہ مذہبی طور پر باخبر رہیں۔ کیونکہ وہ جب جنگ میں چلے گئے ہیں تو ان کے پاس نہ تو وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں، جہاں تک یہ مجھے ایسے سمجھ آتا ہے، میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ضرور اس پر مزید روشنی ڈالیں، اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو اس کو درست کریں پلیز۔ تو لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جب وہاں پر ان کے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن سٹڈیز کر سکیں، یا وہ اللہ تعالیٰ کے جو ریولیشنز ہیں ان کو ڈسکس آپس میں کر سکیں، تو اس لیے کیونکہ وہ ہر وقت چکنا ہے دشمن کی حملے کے لیے، اور وہ اس میں ان کا جو دماغ ہے وہ اس طرف مکمل طور پر اسی طرف ہے، اپنی ان کے ساتھ جنگ کرنے کی سکیمز اور جو منصوبے بنانے ہیں اور جو تعیناتی کرنی ہے جہاں جہاں جن لوگوں کو، تو وہ اس وجہ سے وہ ایک طرح سے اس ایجوکیشن سے اس تعلیم سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ریولیشن جو ہیں اپنے نبی کے ذریعے بھیجی ہیں۔ تو
ان کو کیونکہ بار بار پڑھنا ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ ایوری صبح، ہم صبح کے ٹائم جو ہے ہم قرآن جو ہے وہ پڑھنا اور اس کو ریسائٹ کرنا جو ہے وہ وٹنس ہوتا ہے، تو اس لیے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور پھر رات کو بھی سونے سے پہلے ہمیشہ ہم قرآن پڑھ کے سوتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات یاد رہیں، اور صبح بھی اٹھ کے سب سے پہلے جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ریولیشنز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تاکہ ہم پھر تر و تازہ ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں، اور پھر ہمارا دن جو ہے وہ اسی روشنی میں، اس کی ایک سپورٹ میں جو ہے ہمارا دن گزرے، کیونکہ یہ ہم آزمائش گاہ میں ہیں، یہاں ہر طرف شیطان ہے، اور تاکہ ہمیں شیطان آسانی سے کسی بھی طرف جو ہے ہماری لا علمی کی وجہ سے ہمیں نہ لے جائے۔ تو اس وجہ سے یہاں جو مجھے سمجھ آتی ہے اس آیت میں، وہ بھی یہی ہے کہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جو ہیں، چند افراد جو ہیں، وہ دین کے مطالعے کے لیے اپنا وقت وقف کرتے ہوئے متحرک ہوں، اس طرح وہ یہ علم واپس آنے والے لوگوں کو منتقل کر سکتے ہیں جو جنگ سے واپس آئیں گے۔ سو اس وجہ سے تاکہ وہ مذہبی طور پر باخبر رہے کہ اگر انہیں کچھ چیزیں بھول بھی گئی ہیں یا وہ تھوڑے سے اس سے وہ دور بھی ہو گئے ہیں، تو پھر دوبارہ ان کو وہ جو ہے علم ان کا دوبارہ تر و تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ آگے میں آیت پڑھتی ہوں 123، سورہ 9 ورس، آیت نمبر 123۔ اس کی ہیڈنگ ہے The Disbelievers. O you who believe, you shall fight the disbelievers who attack you. Let them find you stern and know that God is with the righteous. اب میں اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے کافر، اور آیت کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم ان کافروں سے لڑو جو تم پر حملہ کرتے ہیں، انہیں تمہیں سخت پانی دو، اور جان لو کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مومنین کو وہ فرما رہے ہیں کہ کافروں، وہ لوگ، وہ کافر جو تم پر حملہ کرتے ہیں، ان سے پیچھے مت ہٹو بلکہ ان سے لڑو، کیونکہ تم اللہ کی سائڈ پہ ہو، وہ تو شیطان کی سائڈ پر ہیں جو کافر ہیں۔ تو ان کا تو چاہے وہ لڑ رہے ہیں تو بھی وہ شکست خوردہ ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو بھی وہ شکست خوردہ ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ لیکن اگر جو مومن ہیں وہ اگر مر جاتے ہیں تو بھی فتح یاب ہیں، اور اگر زندہ رہتے ہیں تو بھی فتح یاب ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پارٹی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ جب تمہیں دیکھیں تو تمہیں سخت پائیں، یعنی کہ تمہیں وہ نرم نہ پائیں جو کافر ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور جان لو کہ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے تمہیں سخت ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ تمہیں لڑائی کرنی چاہیے جب وہ تم پر حملہ کریں۔ تو یہ نہیں کہ بغیر حملے کے، بغیر کسی کو چلتے پھرتے دیکھ کر کافر کہ یہ تو منکر ہے اور آپ لڑائی شروع کر دو، اس چیز کا قرآن میں کہیں حکم نہیں دیا گیا، یہ صرف اس صورت میں حکم دیا گیا ہے جب وہ تم پر حملہ کریں۔ تو آگے آیت نمبر 124، اس کی ہیڈنگ ہے The Hypocrites. When a surah was revealed, some of them would say, Did this surah strengthen the faith of anyone among you? Indeed, it did strengthen the faith of those who believed, and they rejoice in any revelation. اردو ہیڈنگ کی اردو ہے منافقین، اور آیت کی اردو ہے جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی
تو ان میں سے بعض کہتے تھے کہ کیا اس سورہ نے تم میں سے کسی کا ایمان مضبوط کیا؟ یقیناً اس نے مضبوط کیا ان کا ایمان جو ایمان لائے، اور وہ کسی بھی وحی پر خوش ہوتے ہیں۔ آگے آیت 125 بھی میں پڑھ لیتی ہوں۔ As for those who harbor doubts in their hearts, it actually added unholiness to their unholiness, and they died as disbelievers۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا تو اس سورہ نے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ تو اس دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں اب ہمیں بتا رہی ہیں کہ پہلے کافروں کے بارے میں تھا، اس سے پہلے مومنین کے بارے میں تھا، اب منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب کبھی بھی یہ کیونکہ منافقین کی وہ قسم ہے جو مومنین کے درمیان میں ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ بھی مومن ہیں، یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ انہی میں ہی بیٹھتی ہیں، انہی کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی قرآن سٹڈیز میں بھی داخل ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ڈیزیز ہے، شیطان بیٹھا ہوتا ہے، شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کے اپنے دلوں میں، اور وہ وہی شکوک و شبہات منافقین میں بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک اور بہت سی ان کی قسمیں قرآن میں مختلف جگہوں پر جو منافقین ہیں ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کے اعمالوں کے ذریعے سے، تاکہ جو بلیورز ہیں وہ ان کو پہچان سکیں۔ تو ادھر ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نشانی ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی تھی ان کے نبی کے اوپر، تو ان میں سے بعض کہتے تھے، منافقین جو ہیں ان میں سے، کہ کیا اس سورت نے تم میں سے کسی کا ایمان مضبوط کیا؟ وہ ایک دوسرے کو بول رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ سورہ سننے کے بعد جب نبی پر آتی تھی نازل، وہی نازل ہوتی تھی، تو وہ اس کو سننے کے بعد وہ کہتے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کیا اس سورہ نے تم میں سے کسی کا ایمان مضبوط کیا؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہی ہیں، یقیناً اس نے مضبوط کیا ان کا ایمان جو ایمان لائے، اور وہ کسی بھی وحی پر خوش ہوتے ہیں، کہ جو بھی وحی نازل ہو، جو بھی سورہ نازل ہو، جو بھی آیات نازل ہو، وہ سن کر جو مومن ہیں وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جو منافق ہے وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، ان کو ایمان سمجھ تک بھی نہیں آتی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اتنی ڈیزیز ہے، اتنی ویکڈنس اور ایول ہے کہ جس کی وجہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہچانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھولا نہیں، ان کے دل ویسے کے ویسے بند اور تاریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو بجائے اس کے کہ باقی بلیور جو کی طرح ان کا بھی ایمان اور مضبوط ہوتا، وہ مضبوط نہیں ہوا، وہ بلکہ ایک دوسرے سے انہوں نے سوال کیا، ایک دوسرے سے وہ پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا تمہیں اس سے کوئی، تمہارا کوئی ایمان مضبوط ہوا ہے، تمہیں کوئی فائدہ ہوا ہے، تمہیں کوئی علم کا اضافہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہوں گے۔ تو آگے 125 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا تو اس سورہ نے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیا۔ یہ ہے کہ منافقین کے ساتھ کہ ان کے چونکہ دلوں میں پکا ایمان نہیں تھا، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وجہ سے، ان کے ان شکوک و شبہات کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں ان کے اوپر ایک سمجھیں کہ ان کو چھوڑ دیا، ایک قرض کر دیا، ان کو الگ کر دیا، اپنی رحمتوں میں نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اس صورت نے بجائے ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا ہوتا، اس کی بجائے اس صورت نے ان کی ناپاکی میں اور اضافہ کر دیا، وہ اور خراب ہو گئے۔ الٹا
اچھے ہونے کی بجائے، مزید نیک ہونے کی بجائے وہ اور مزید خراب ہو گئے اور مزید ناپاک ہو گئے، اور پھر اسی ہی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ سوچے کیا برا ٹھکانہ ان کو ملا ہوگا اپنے ان اعمال کی وجہ سے۔ تو میرا خیال ہے میں آج اپنی قرآن سٹڈی جو ہے وہ یہیں پر آیت نمبر 125 کے اوپر اس کا اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، تو وہ ان سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنی جو ہے اپنا علم کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے وہ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا اور مزید اس میں اضافہ اس علم میں کرنا چاہیں اپنی علم کے ذریعے سے، تو موسٹ ویلکم۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ MashaAllah, sister. Praise God. Praise be to God۔ Yes, MashaAllah, یہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت۔ یہ بہت ہی کروشل میٹر ہے کہ ایون اگر انسان غور کرے کہ ایون جنگ کے دوران بھی اس کو قائم رکھا ہے۔ امیجن کرے ہم اپنی ڈیلی لائف میں بعض وقت اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم ایون یہ جو قرآن اسٹڈی کرتے ہیں اور دوسری جو آن دا سائڈ ہماری چلتی رہتی ہے، یہ اللہ کی اتنی رحمت ہے کہ ہم اس میں کنٹینیوسلی ہمیں ایجوکیشن ملتی رہتی ہے، اور جیسے سول کی جو خوراک ہے وہ ملتی رہتی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے چیزیں، ہمارا جو دماغ ہے وہ ہم بعض کا چیز پڑھتے ہیں اس وقت اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن ایک ایسی گہری کتاب ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی آیت دوبارہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں اس کے اندر، ہر بار کوئی نہ کوئی نیا چیز نظر آتی ہے، اور اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ایون جنگ کے دوران بھی ان کو جو ہے صلات قائم رکھنی ہے، جو ہم سورہ 4 میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ دینی تعلیم ان کو کنٹینیوسلی کرنی ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس گروپ میں سے کہ ان کو جنگ کے لیے اشد ضرورت تھی بندوں کی اور فائٹرز کی، اور ساتھ میں جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کی، جیسے یہاں سے بھی جو جنگیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر صرف فوجی ہی نہیں جاتے، ساتھ میں کوک بھی ہوتے ہیں، میڈک بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، ہر ایریا کا بندہ ہوتا ہے جب پورا کوئی فوجی ٹول آج کا بھی جو چلتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے سارے جو سپورٹرز ہوں گے وہ ہوں گے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر گروپ میں سے کچھ لوگوں کو مخصوص کیا کہ یہ سارے جو ڈفرینٹ گروپس میں سے، کیونکہ اب دیکھیں مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں کہ جب بیٹل سے واپس آئیں گے تب ان کو تعلیم دی جائے گی، یہ پرابیبلی کچھ اسی فیلنگ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہر گروپ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ملٹیپل گروپس ہوں گے، کوئی گروپ نارتھ کی طرف ہوگا، کوئی گروپ ایسٹ کی طرف ہوگا، تو اس طرح اس گروپ کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے تعین کیے اللہ تعالیٰ نے لوگ کہ وہ ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ اسٹڈی کریں، اور جب بھی جو دوسرے لوگ جنگ کرنے نکلیں دن میں جب وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک کوئک سی قرآن اسٹڈی کر لیں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ سو اس لیے شاید کچھ اس طرح کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری طرف وہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب پورا گروپ ہفتے دو ہفتے بعد جنگ کر کے واپس آئے تو اس میں بھی ایدر وے ہم ویکینڈ سے میں گاڈ فورگیو اس کون سا رائٹ ہے، لیکن ایدر وے اگر دیکھا جائے تو یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا امپورٹنٹ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ماشاء اللہ اس سبق ملتا ہے کہ دن میں کچھ نہ کچھ کر کے ٹائم نکالے انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کہ دے آر ریسائٹرز آف دا ایٹ ڈان، کہ صبح قرآن کو ریسائٹ کرنا، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی ایڈ کر دی ہے کہ ریسیٹیشن آف دا ڈان از وٹنس۔ میں اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، مطلب دیٹس پریٹی مچ یہی کہا ہے کہ صبح کی جو تلاوت ہے وہ اس کو وہ وٹنس کی جاتی ہے، اس کو وہ مطلب کون وٹنس کرتا ہے،
اس کو آبزرو اس کو دیکھا جاتا ہے، مطلب کیا اردو میں ورڈ ہوگا وٹنس کا، کہ وہ سنی جاتی ہے، یہ کہہ لیں پاسبلی اللہ تعالیٰ تو ہماری ہر بات سنتے ہیں، اور فرشتے پرابلی موجود ہوں گے، تو یہ ساری باتیں مطلب ماشاءاللہ. تو میں جب ہم لوگ ریگولر مسجد جاتے تھے تو صبح میں فجر کے بعد قرآن پڑھا جاتا تھا، تو وہ میرے لیے ماشاءاللہ بڑا فیوریٹ ٹائم ہوتا تھا کہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. تو جب یہ سارا معاملہ چھوٹ گیا، سبمیشن میں آ گیا، تو میں وہ چیز بڑی مس کرتا تھا کہ ہم لوگ بیٹھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے. تو مسجد تو جانا بند ہو گیا تھا ریگولر. تو پھر میں نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ آیت پڑھ کے کہ چھوڑو لوگوں کو، میری جو تلاوت ہے وہ تو فرشتے اور موسٹ لائکلی اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں میں جو تلاوت کر رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی میرے لیے سپورٹ تھی اس وقت کہ میں نے جب یہ پڑھی کہ مجھے یہ آیت پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی نہیں مسجد نہیں جا سکتے تھے، لیکن فجر پڑھو اور پھر تلاوت اللہ تعالیٰ کی کرو.